کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اچانک آفس سے منسلک روم کا دروازہ کھولتا آفس میں آیا تو سامنے ہی باہر کے دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی خانم کو دیکھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم اچھلی تھی۔ آپ اندر تھے؟ اب کی بار خانم کو زیادہ ہی اپسیٹ ہوئی۔ میر یامین نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اس وقت سارا آفس خالی ہو چکا تھا، سب امپلائیز جا چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں میر یامین بھی نکلنے والا تھا۔ اسے کچھ ضروری فائلز کو اسٹڈی کرنا تھا، اس لیے وہ اب تک آفس میں رکا تھا، پر یہ سامنے کھڑی لڑکی ہمیشہ اس کا فشار خون بڑھا دیتی تھی۔ اب بھی پتہ نہیں یہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ آپ کو گھر ہونا چاہیے تھا اس وقت، میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں آپ مس خانم؟ وہ اب کی بار تھوڑا سختی سے پوچھ رہا تھا، جس پہ خانم نے روحان سے ہوتے ہوئے پہلے اسے دیکھا پھر دروازے کو۔ میرے ساتھ پرینک ہوا ہے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ ہچکی روکتے بولی۔ واٹ پرینک؟ کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے ایمن نے کہا آپ نے میرے لیے ایک کام رکھا ہے، ایک فائل ہے بلو کلر کی، اسے مکمل کر کے گھر جانا ہے ورنہ آپ بہت ڈانٹیں گے۔ وہ فائل یہاں آپ کے ٹیبل پہ ہے۔ میں وہ فائل ڈھونڈ رہی تھی پر وہ فائل نہیں ملی مجھے، اور جب باہر جانے لگی یہ دروازہ لاک تھا۔ میں کب سے کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں کھل رہا۔ وہ ساری بات تفصیل سے بتاتی دروازے کی طرف اشارہ کرتی میر یامین کو چونکا کے ہٹو آگے سے۔ وہ اسے پیچھے کرتا خود دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ واقعی لاک تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ سچ سچ بتا۔ وہ پلٹ کے خانم کو غصے سے دیکھتے بولا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو خود پریشان ہوں۔ موبائل بھی نہیں ہے پاس، نہ بیگ ہے، وہ باہر ہے۔ میں تو مما کو فون کر کے اطلاع بھی نہیں دے سکتی، وہ پریشان ہوں گی کہ ابھی تک خانی گھر کیوں نہیں آئی۔ آپ اپنا فون دے دیں پلیز، میں انہیں بتا دوں میں آپ کے ساتھ آفس میں لاکڈ ہو گئی ہوں۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ واٹ ربش، یہ بات اپنی مما کو بتاؤ گی؟ میر یامین نے اجنبی سے اسے دیکھا تو خانم نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا۔ بے وقوف لڑکی، وہ زیر لب دہراتا پھر سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، پر یہ باہر سے لاک تھا۔ وہ واپس پلٹا اور موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ موبائل مل تو گیا لیکن وہ بند تھا۔ شٹ، وہ آج موبائل چارج کرنا بھول گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس بات پہ کبھی زیادہ توجہ دیتا بھی نہیں تھا، بہت کم موبائل یوز کرتا تھا، زیادہ تر لیپ ٹاپ ہی یوز کرتا تھا۔ وہ ٹیبل کے دراز سے کوئی پہلے سے موجود موبائل کا چارجر ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اپنے موبائل کا چارجر تو گھر تھا۔ ایک پرانا چارجر اسے مل ہی گیا۔ وہ موبائل کو چارجنگ پہ لگاتا اسے ایک طرف رکھتا خانم کی جانب مڑا، جو ابھی بھی دروازے کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی باہر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مس خانم جسٹ ریلیکس، موبائل چارج ہو جائے میں کسی کو بلا لوں گا، گارڈ آ جائے گا، دروازہ کھول دے گا۔ وہ اس کے پاس آتا دھیمی اور نرم لہجے میں کہتا، اسے پینک ہونے سے روک رہا تھا، کیونکہ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور آفس شام 7 بجے تک خالی ہو جاتا تھا۔ میر یامین اکثر لیٹ ہی جایا کرتا تھا، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا تھا گھر جانے کا۔ گھر میں کون تھا جو اس کا انتظار کرتا، جسے ملنے کو وہ بھاگا بھاگا گھر جاتا؟ وہ صرف اینٹ سیمنٹ سے بنا ایک محل تھا جس کا نام بھی تاج محل تھا۔ تاج دین اس کے دادا کا نام تھا اور انہوں نے ہی یہ محل بنوایا تھا، جس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا، جو واقعی اپنی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ پر میر یامین کو وہ در و دیوار ایک لمحے کو اٹریکٹ نہ کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے سب اس تاج محل کو چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ صرف محل ہی رہ گیا تھا۔ گھر تو وہ کبھی بن ہی نہ سکا۔ مجھے گھر جانا ہے، اماں اور مما میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ اب کی بار خانم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میر یامین ایک دم خیالوں سے چونکتا اسے دیکھنے لگا۔ جہاں اتنا ویٹ کی ہے تھوڑی دیر اور کر لیں، موبائل تھوڑا سا بھی چارج ہو میں کال کرتا ہوں۔ وہ اپنی کہتا پلٹا ہی تھا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ سر؟ اپنے عقب سے خانم کی ڈری سہمی آواز سنتے وہ واپس اس کی طرف پلٹنے لگا تھا کہ ایک دم خانم نے اسے پیچھے کی جانب سے بہت زور سے ہگ کیا۔ وہ جہاں کا تھا وہیں تھم گیا۔ پلیز سر، کہیں جانا نہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ اس کی کمر کے ساتھ چپکتے ہوئے منمنائی۔ میر یامین نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور اس کے دونوں بازو کو اپنے گرد سے ہٹاتا اس کے جانب مڑا، جو اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کھڑی تھی۔ خانم کچھ نہیں ہے، جسٹ ریلیکس، وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا نرمی سے بولا۔ نہیں پلیز، دور مت ہوئیے گا، میرا سانس رک جائے گا۔ وہ مزید اس کے ساتھ چپکتی اس اندھیرے سے خوف کھا رہی تھی۔
میر یامین اسے بہت قریب محسوس کرتے ہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ہمیشہ سب امپلائیز کے دل سے عزت کی تھی۔ کچھ امپلائیز بہت محنتی تھے جو بے غرض ہو کر اس کی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک خانم تھی۔ خانم کو یہاں جاب کرتے 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن اس نے کبھی میر یامین کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ کم عمر تھی لیکن نالج بہت زیادہ تھا اور ہر کام پرفیکٹ کرتی تھی۔ اس کا انداز و اعتبار بھی سب کو ہی پسند تھا۔ وہ تقریباً ہر دل عزیز بندی تھی، پر جہاں سب اسے بے حد پسند کرتے تھے تو کچھ امپلائیز اسے جیلس بھی ہوتی تھیں، اور اسے جیلسی کا ایک نتیجہ آج سامنے آیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اسے اندھیرے سے بچپن سے خوف آتا تھا، اور یہ خوف اس نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی کمزوریوں کو وجہ بنا کے جینے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ بہت مضبوط اور بہادر لڑکی تھی، پر آج اس کا ڈر میر یامین کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا، جس پر اس کا دل دکھ بھی رہا تھا، پر وہ اسے مدد لینے کو بھی مجبور تھی۔ آر یو اوکے؟ خانم نے اس کے دونوں بازو سختی سے تھامی ہوئی تھی۔ میر یامین کو اب اس کی فکر ہوئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مس خانم، خانم، وہ اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ پسینے سے بھرتی جا رہی تھی۔ گھپ اندھیرا تھا اور اسے اب میر یامین کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو رہی تھی۔ خانم کی پکڑ میر یامین کے بازو پر ڈھیلی پڑنے لگی، جسے محسوس کرتے میر یامین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی اس کا وجود ڈھیلا پڑتا محسوس کرتے، وہ فوراً بے اختیار ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی سینے سے لگا گیا۔ یہ سب بہت اچانک ہی ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگتے، اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ میر یامین اسے باہوں میں اٹھاتا اندازے سے صوفے کی جانب بڑھا اور اسے صوفے پہ لٹایا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ لائٹ آف نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہاں UPS کا مکمل انتظام تھا اور لائٹ ہمیشہ آن رہتی تھی۔ آفس کی لائٹس اندر سے بند خود ہی کی جاتی تھیں، اس طرح لائٹ بند کرنے کا کوئی سین نہیں تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، اسے کچھ گڑبڑ کا احساس جاگا۔ خانم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے ابھی میر یامین کچھ کرتا کہ اسے باہر سے کچھ قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میر یامین نے فوراً اندازے سے آگے بڑھ کے دروازے کا اندر سے لاک لگایا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس جاگ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹتا، اپنا لیپ ٹاپ جو اس کے بیگ میں تھا اسے فوراً چھپایا۔ سب ڈیٹا اس کے اندر تھا۔ اس کے لاکر کو ہمیشہ لاک لگا رہتا تھا، وہ کوڈ سے ہی کھلتا تھا، اس لیے اس کی فکر نہ کی۔ موبائل اتار کے واپس جیب میں رکھا اور اب واپس پلٹ کے خانم کو باہوں میں بھرے وہ اندازہ کرتا آفس سے منسلک اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوتا۔ وہ دروازہ لاک کر گیا۔ جو بھی تھا وہ دوست نہ تھا۔ جس طرح دبے قدموں سے وہ اندر آ رہے تھے، میر یامین خانم کے بے ہوش وجود کو ایک طرف موجود میٹرس پہ ڈالتا خود واپس دروازے کی جانب پلٹا تھا اور دھیرے سے دروازے کی اوٹ سے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں دروازے کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر یامین کے دروازے کا بھی ایک الگ ہی سین تھا۔ ایک بار جس طرف سے بند ہو جاتا پھر اسی طرف سے ہی کھلتا تھا، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیتے۔ پہلے دروازہ باہر سے لاک تھا، اب وہ اندر سے بھی لاکڈ ہو گیا تھا۔ یہ ضرور کسی کی سازش تھی اور بائی چانس وہ آفس میں بند ہو گیا تھا خانم کے ساتھ، ورنہ اس وقت یہاں بہت کچھ ہو جانا تھا۔ اچانک میر یامین کو خانم کی آواز سنائی دی۔ وہ جاگ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی شور شرابہ کرتی۔ میر یامین دروازے کو لاک لگاتا تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اس کے ہونٹوں سے کچھ بھی نکلنے سے پہلے ان پہ اپنی ہتھیلی جماتی مسہم کے مقابل کو اندھیرے میں ہی دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حواس کام کر رہے ہوتے ہیں تو اندازہ لگا لیتی یہ میر یامین ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر چلائے اور مقابل کو خود سے پرے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شش خانم، میں ہوں میر یامین، شور نہیں کرنا، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا۔ وہ تقریباً مکمل ہی اس میں جھکا ہوا تھا، بنا اس پہ وزن ڈالے۔ اب وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا رہا تھا کہ تبھی اس کے دروازے کے ساتھ باہر سے کسی نے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میر یامین کا دماغ گھوما، مطلب وہ جو کوئی بھی تھا آفس اندر آ چکا تھا۔ باہر کوئی؟ خانم نے حلق تر کرتے کہنا چاہا۔ میر یامین اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے ٹوک دیا۔ شش، کوئی چور ہے، تم بولنا مت، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے دھیرے کہتا اٹھنے لگا کہ خانم نے گھبرا کے اسے تھام لیا اور اس کو روکا۔ پلیز مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ آنسو لیے بولی۔ میر یامین نے لب بھینچے اسے دیکھا، سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، پھر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا ڈرنا، رونا، سسکنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ وہ ابھی تک زور آزمائی کر رہے تھے پر یہ لاک کبھی بھی ان سے کھلنے والا نہ تھا۔ میر یامین مطمئن ہو کر اس کے پاس بیٹھا رہا،
چاہتا تو ان کو سبق سکھا دیتا، لیکن یہاں خانم کی عزت کا معاملہ تھا، جبکہ اس کے بازو کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، لیکن میری امین پھر بھی اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھا ان حالات کو سوچ رہا تھا جو اچانک ہی آج رونما ہوئے تھے۔ ایک دم ہی خانم کا سر اس کے کندھے پہ آن سمایا۔ میری امین سوچوں سے چونکا، وہ شاید سو گئی تھی۔ میری امین اسے بالکل نہ چھیڑا کہ مبادہ آنکھ نہ کھل جائے، اور ابھی اس کا سر وہ تکیے پہ رکھنا کہ خانم کو اس میں سا کے اس کے سینے پہ مزے سے سر رکھ کے اسے لپٹ گئی۔ میری امین کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یہ لڑکی آج پہلی بار میری امین کو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ بھی اس کے پاس خاموشی سے ٹک گیا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ باہر سے آوازیں آنی یا بالکل رک گئی تھیں۔ وہ گہری سوچوں سے دھیرے دھیرے گہری نیند میں چلا گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکے سو رہے تھے، جیسے نہ جانے کب کے جاگے ہوں اور آج ہی نیند لے رہے ہوں۔ میری خانی ابھی تک نہیں لوٹی اماں۔ صبح کا سورج چڑھ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ان کی نظریں ابھی بھی دروازے پر ٹکی تھیں۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، پر اب آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی کی کوئی خیر خبر نہ آئی تھی۔ عالیہ، بچے، تم میری سن بھی تو نہیں رہی نا؟ وہاب خان سے کیوں رابطہ نہیں کر رہے؟ مانا کہ وقت اور حالات کے پیش نظر تم دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے نہ رابطہ کیا، نہ شکل دیکھی۔ لیکن جو بھی ہے وہ اثر رسوخ والا بندہ ہے، اور خانم تو اس کی بیٹی ہے، ضرور اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس کی والدہ نے اسے پھر سے سمجھایا۔ نہیں اماں، اتنے عرصے تک اس شخص نے کبھی کوئی رابطہ نہ کیا، تو میں کیوں کروں؟ کیا اسے خیال نہ آیا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کی کفالت مجھے کرنی ہے؟ کیا خانم اس کی بیٹی نہیں تھی جو وہ میرے ساتھ ساتھ اس سے بھی قطع تعلق ہو گیا؟ کبھی نہیں۔ خانم صرف میری بیٹی ہے، اور اس شخص کا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں خود ڈھونڈ لوں گی اپنی بیٹی کو۔ مجھے خانم نے ایک بار بتایا تھا اس کمپنی کا نام، میں وہاں جا کے پتہ کرتی ہوں۔ عالیہ اپنے آنسو پوچھتے اندر کی جانب بڑھی اور اپنی بڑی سی چادر نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی دہلیز پار کرتی، اچانک اماں کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ انہی قدموں پہ ماں کی جانب لپکی۔ صبح ہو رہی تھی، دور دور اذانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری امین کی آنکھ کھلی تو عجیب ہی سچویشن میں خود کو پایا۔ میں اور آپ ایک روم میں؟ اس وقت سورج کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کو منور کر رہی تھی، اس لیے خانم کی زبان بھی چل رہی تھی۔ آپ نے کیا کیا رات کو میرے ساتھ؟ مجھے ہراسمنٹ؟ وہ نرم لہجے میں خود کو دونوں بازوؤں سے جکڑتی پوچھ رہی تھی۔ اوہ شٹ اپ! اب کی بار یامین کا صبر جواب دے گیا۔ ایک تو رات کو خود میرے قریب ہو رہی تھی، چپک رہی تھی۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ایسا کچھ بول کے، اور پھر رات بھر میرے سینے کو تکیہ سمجھ کے اس پہ بڑے حق سے سر رکھے سوتی رہی۔ تب نہیں یاد تھا یہ سب باتیں؟ پھر تو مجھے بھی کہنا چاہیے، تم مجھے سیڈیوس کر رہی تھی۔ میری امین نے بھی ادھار نہ رکھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ اٹھ کے اس کے پاس آتے بولی، لیکن میری امین کی گردن پہ لپسٹک کا نشان دیکھتے وہ بری طرح مرنے والی ہوئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کیا؟ وہ خود اس کے قریب ہوئی تھی، لیکن کیوں؟ اسے خود پہ افسوس ہوا۔ تم ایسی نہیں ہو، پر میں ایسا ہوں کیا؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتا تیکھے انداز میں پوچھ رہا تھا تو وہ سرنفی میں ہلاتی چھوٹی سی بچی ہی معلوم ہوئی۔ میری امین اسے بحث کرنے کی بجائے دروازہ کھولتا آفس کا رخ کر گیا، جو اس وقت بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ خانم بھی اس کے پیچھے روم میں آئی تو بری طرح ٹھٹک کے رک گئی۔ یہ آفس میں کیا سلسلہ آیا تھا؟ ایک ہی رات میں اتنا کچھ ہو گیا؟ خانم کی بات پہ میری امین نے اسے گھورا اور اپنے سیکرٹس لاک کو چیک کیا، جس تک کوئی پہنچ نہیں پایا تھا۔ سب چیزوں کو کنگالا گیا تھا، سب پیپرز بکھرے پڑے تھے۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا، وہ پولیس کو انفارم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خانم نے جھک کے ایک پیپر اٹھانا چاہے کہ میری امین نے اسے کلائی سے تھامے واپس پیچھے کرتے منع کر دیا۔ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن یہ سب میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ موبائل نکالتا بولا، پر موبائل بند تھا اور رات کو تو چارج بھی نہیں کیا۔ پولیس کو؟ وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میری امین کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ وہ یوں دیکھیں گے تو ہمیں غلط سمجھیں گے۔ آپ؟ خانم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ وہ اس کے پاس 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوتے بولا کہ خانم کی نگاہ پھر اس کی گردن پر جا ٹھہری، جہاں اس کے ہونٹوں کی لپسٹک کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شرم کے مارے وہ اسے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ سر آپ کے آفس میں آئینہ ہے؟ وہ چاہتی تھی میری امین شیشے میں خود کو دیکھ لیں اور اسے ریموو کر دیں۔ اس طرف باتھ روم ہے، وہاں اندر ہے۔ میری امین نے رخ پھیرتے سرسری انداز میں کہا۔ سر آپ جا کے ایک بار آئینے میں خود کو دیکھ لیں۔ اس کی بات پہ امین اجنبی سے اسے دیکھا۔
کیوں؟ ایک رات میں میرے سر پہ سینگ نکل آئے ہیں، وہ دانت کچکچا کے پوچھ رہا تھا۔ خانم نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ آپ کی ابھی بات مکمل کرتی کہ باہر کوئی گلاس ونڈو سے دکھائی دیا اور آواز بھی سنائی دی۔ میری امین اس طرف ہوتا لپکا۔ بشیر؟ بشیر؟ بشیر اس کے آفس میں کام کرتا تھا، اس کا قابل اعتبار بندہ تھا اور صبح سب سے پہلے آفس میں وہی آتا تھا۔ میری امین کی آواز سنتا وہ فوراً دروازے کی جانب لپکا اور دروازہ کھول دیا۔ میری امین نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ جو بھی تھا جو رات کو آیا تھا، اس نے جاتے ہوئے دروازہ باہر سے پھر لاک کر دیا تھا۔ سر آپ یہاں؟ وہ بشیر خان حیران ہوا۔ ہاں، کسی نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ سر؟ اپنے پیچھے خانم کی آواز سنتا وہ دانت پیس گیا۔ اسے کیا ضرورت تھی بشیر کے سامنے آنے کی؟ آفس میں امپلائیز کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، سب 9 بجے تک آتے تھے۔ خانم بی بی آپ بھی یہیں؟ بشیر تم جاؤ اور پولیس کو انفارم کرو، آفس میں کوئی جانا نہیں چاہیے۔ رات کو کوئی غصہ تھا اندر، کیا کچھ لے کے گیا؟ اندازہ نہیں۔ ایس پی نیازی کو کال ملاؤ اور میری بات کرواؤ۔ میری امی نے سختی سے کہا کہ بشیر کچھ بھی بولے بنا سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اور آپ مس خانم اپنا سامان اٹھائیں اور فوراً باہر نکلیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ یو مسٹ گو ٹو یور ہوم، وہ اسے کہتا اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ اسے بھی کچھ کام تھا آج ضروری، لیکن ایس پی نیازی سے مل کے وہ یہ سب بھی ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ آخر کون تھا جو آ کے سیکرٹ چوری کرنا چاہ رہا تھا، یا کچھ اور چاہتا تھا؟ یہ چھوٹی بات نہ تھی، یقیناً کچھ بہت بڑا تھا جو یامین سے چھپا ہوا تھا۔ خانم اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی۔ موبائل چیک کیا تو بیٹری فل لو تھی اور 50 کے قریب اس کی والدہ کی مسڈ کال تھی۔ خانم بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ آفس کے باہر پارکنگ سے نکل کر سڑک پہ آ چکی تھی۔ یا اللہ، ماما کیا سوچیں گی؟ میں کہاں تھی؟ وہ تو مجھ سے ناراض بھی ہوں گی۔ اف، کیا کروں اب؟ وہ ارد گرد نگاہ دوڑا رہی تھی۔ 7 بجنے والے تھے۔ خانم نے ڈرتے ڈرتے ماں کو کال ملائی جو پہلی بار میں ہی اٹھا لی گئی۔ خانی، کہاں ہو تم؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ امی، آفس میں پھنس گئی تھی میں، گھر آ رہی ہوں۔ وہ فوراً سے بولی۔ نہیں، گھر نہیں، ہاسپٹل پہنچو، تمہاری نانو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ عالیہ بیگم کی بات پہ خانی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ نانو ہاسپٹل میں؟ خانی نے بہت دھیمے سے کہا، لیکن کال کر چکی تھی۔ اس نے آنسو پوچھتے ارد گرد دیکھا کہ کوئی تو گاڑی مل جائے، لیکن اس ایریے میں کوئی ٹیکسی ملنا آسان نہ تھا، وہ بھی اتنی صبح۔ اسے چل کے 2 اسٹاپ تک جانا پڑنا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی آ کے اس کے پاس رکی۔ آپ ابھی تک یہی ہیں، گھر نہیں گئی؟ وہ جو ایس پی شاذل نیازی سے ساری بات کر کے بشیر کو تمام ہدایات دیتا اب گھر کے لیے نکلا تھا۔ خانم کو یوں سڑک کے ایک طرف کنارے پہ کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آتا گاڑی روک گیا۔ سر، میری نانو وہ ہاسپٹل میں ہے اور کوئی گاڑی نہیں مل رہی، وہ سوں کرتے بولی۔ اوکے، آئی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پھر سے اسے اپنی خدمات پیش کر گیا، اور وقت ہوتا تو وہ انکار کر دیتی، پر اس وقت اسے واقعی جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا اور وہ بنا 1 منٹ کی دیری کیے گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا اور پھر کچھ منٹوں بعد وہ دونوں ہاسپٹل میں تھے۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھتے وہ ICU کی جانب بڑھے۔ وہیں باہر اسے اپنی ماما دکھائی دی۔ وہ ان کی طرف تیزی سے لپکی۔ ماما، نانو کو کیا ہوا؟ اچانک وہ رو رہی تھی جبکہ عالیہ بیگم تسبیح خوانی کر رہی تھی۔ خانم کو پاس آتا دیکھتے ہوئے اختیار ان کا ہاتھ اٹھاتا اور خانم کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی، جبکہ کچھ قدم کے فاصلے پہ آتے آتے یامین کے قدم بھی بری طرح رکے۔ گزرا ماضی آنکھوں میں تازہ ہونے لگا۔ ماما، مر گئی تمہاری ماما؟ تم نے میرے اندر کی ماں کو مار دیا خانی؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ جیتے جی مار دیا۔ وہ روتے ہوئے بینچ پہ واپس ڈھیسی گئی۔ خانم ان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ماما، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ایمن نے دروازہ لاک کر دیا تھا آفس کا، میں کیسے نکلتی؟ وہ روتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کون یقین کرے گا تمہاری اس بات کا؟ میں کروں گی۔ چلو، میں ماں ہوں، میں کر لوں گی۔ کیا یہ دنیا والے کریں گے؟ یہ معاشرے والے تمہیں جینے دیں گے؟ جس کی بیٹی رات بھر گھر واپس نہ آئی ہو، وہ دکھی اور غصے بھرے انداز میں بولی۔ خانم نے ایک ہچکی بھری۔ امی جان؟ اچانک سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کے لبوں سے وہ اپنے لیے لفظ امی جان سن رہی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یامین چلتا ہوا عالیہ بیگم کے پاس آیا، اسے یکٹک دیکھے چلی گئی۔ یامین کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔
وہ یہ چہرہ نہیں بھول سکتا تھا جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا اور 2 سال تک دیکھتا رہا تھا۔ کتنا پیار دیا تھا اس عورت نے اسے، یامین کو اچھے سے یاد تھا۔ مین، اگر تم گر گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سلائیڈ لے رہا تھا تبھی عالیہ نے اسے ڈپٹا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ وہ مسکان آج پھر یامین کے لبوں کو چھو گئی، لیکن آج یہ مسکان زخمی تھی۔ اچانک ہی ان کے چلے جانے کے بعد یامین نے انہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پورے گھر میں ان کو تلاشتا رہتا تھا لیکن وہ اس کو نہیں ملی۔ کتنا رویا تھا ان کے لیے۔ کسی نے نہیں بتایا کہ اچانک عالیہ بیگم اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ کہنے کو وہ اس کی چچی تھی لیکن ماں سے بڑھ کر تھی۔ ایک ماں والے سارے داغ اٹھائے تھے، سکی ماں تو کبھی بنی ہی نہیں اپنی۔ ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ بیٹا کس حال میں ہے، کیسا ہے۔ انہیں تو بس اپنے سوشلزم اور پارٹیز سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بچپن کا کافی حصہ اس نے ملازموں کی گود میں گزارا اور عالیہ کے بیاہ کے آنے پہ وہ اس کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ عرصہ صرف 2 سال پہ محیط تھا، لیکن وہ 2 سال یامین کے لیے گولڈن وقت تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی، یا پہچان تو گئی تھی لیکن دل کی سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ اپنی مین کو بھول گئی؟ وہ دکھی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے سب کچھ بھولی تھی۔ جان بستی تھی اس ہستی میں۔ ایک دن بھی وہ نہیں بھولی تھی اسے۔ ہر روز وہ اسے یاد کرتی تھی۔ آج سامنے آ گیا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میرا مین؟ وہ ہچکی بھرتے بولی تو اس بات میں سر ہلاتے اپنے آنسو ضبط کرنے لگا، لیکن عالیہ بیگم اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ اگلے لمحے یامین نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اس پل ان دونوں کو ایک دوسرے کے گلے لگا دیکھتے خانم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس سوال نے اس کے دماغ میں جگہ بنائی، لیکن لب خاموش ہی رہے۔ اتنے میں ڈاکٹر وہاں آ گئی تو اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ میں اماں سے مل لوں؟ عالیہ کا لہجہ ردا ہوا تھا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتی ہی جا چکی تھی۔ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عالیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے محبت سے بولا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ پیار سے تھام لیا۔ کہاں سے آ گئی تم اچانک؟ اب کی بار لہجے میں بے پناہ محبت پنہا تھی۔ یامین نے پلٹ کے خانم کو دیکھا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے دیکھنے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ ایسا خانم کو محسوس ہوا اور ایک پل کو دل کی دھڑکن بھی اپنی جگہ سے ہٹی تھی۔ خانی کے ساتھ؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، میرے آفس میں کام کرتی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ میری امی جان کی بیٹی ہے۔ وہ نہیں لیے ایک بینچ پہ بیٹھتا اب دھیمے دھیمے بول رہا تھا۔ وہ عالیہ کو ہمیشہ پیار سے امی جان کہتا تھا۔ رات بھر میرے ساتھ تھی۔ اس کے اگلے الفاظ سنتی عالیہ لرز اٹھی۔ غلط نہ سمجھے، کسی کی غلطی کی وجہ سے ہم روم میں لاکڈ ہو گئے تھے۔ آپ کی بیٹی ہے، یہ نہیں جانتا تھا لیکن پھر بھی حفاظت کی ہے۔ اب وہ بہت دھیمے سے ان کے کان میں بول رہا تھا کہ خانم نہ سن پائی۔ جانتا ہوتا آپ کی بیٹی ہے تو پلکوں پہ بٹھا کے حفاظت کرتا۔ اس کے الفاظ پہ عالیہ کے چہرے پہ مسکان ابھری۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر بات عالیہ سے فوراً کہہ دیتا تھا۔ عالیہ نے سامنے کھڑی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی خانم پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے سفید مرمری گال پہ 5 انگلیوں کے نشان واضح تھا۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا، بیٹی کی بات سنے بنا مار دیا۔ یہاں آؤ، اشارے سے اسے پکارا تو خانم گہرا سانس بھرتی بینچ کے دوسری سائڈ پہ جا بیٹھی۔ عالیہ نے اس کے گال پہ انگلیاں پھیری۔ یامین کی نگاہ بھی اس کے لال گال پہ پڑی تو اس کے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خانم کے گال پہ اپنی لبوں کا نرم مرہم رکھ دے، پر ابھی نہیں۔ ابھی وہ حق نہیں رکھتا تھا، لیکن بہت جلد سارے حق اپنے نام کروانے والا تھا۔ آخر اس کی امی جان کی بیٹی تھی تو پہلا حق تو اسی کا تھا اور آخری بھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، نظریں پھیرتا مسکرایا تھا جبکہ عالیہ نے خانم کو گلے سے لگایا ہوا تھا اور وہ آنسو بہا رہے تھے۔ زور کی لگ گئی ہے؟ عالیہ نے اس کے رونے پہ اس کے آنسو پوچھا تو وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ آپ کی باتوں نے ہرٹ کیا ماما۔ یامین کی طرح وہ بھی صاف گو تھی، جو بات دل میں ہوتی صاف کہہ دیا کرتی۔ میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ شاید وہی جو آپ نے کیا۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ دھیرے سے بولی۔ اماں بھی کے وارڈ میں شفٹ ہوتی وہ تینوں بھی وہیں پہنچ گئے۔ دن تک انہیں ڈسچارج مل گیا تھا۔ یامین خود انہیں لیے ان کے گھر چھوڑنے گیا۔ اماں بھی یامین سے مل کے خوش ہوئی تھی، لیکن فی الحال وہ زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہیں آرام کرتے چھوڑ کے یامین اب کی بار عالیہ کے پاس جاتا ان کی گود میں سر رکھ کے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا، بالکل پہلے جیسا تھا۔ عالیہ نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو یامین کو سکون سا ملا۔ وہ آنکھیں موندے اس احساس کو جی رہا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں مین؟
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال کر گئی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ بتاؤں کہ جھوٹ؟ وہ ویسے ہی آنکھیں مودے ان کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ خانم ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، وہ بھی ماں کے حکم سے، جبکہ عالیہ نے اماں بھی کو سوپ بنا کے دے دیا تھا۔ اب خانم چولہے پہ چکن چڑھائے چکن قورمہ بنا رہی تھی، اور وہ بھی موبائل سے دیکھ دیکھ کے۔ وہ ہمیشہ موبائل سے ہیلپ لیا کرتی تھی۔ بہت اچھی کک نہ تھی لیکن بری بھی نہ تھی، اور اس وقت وہ تنہی سے اپنے کام میں جتی ہوئی تھی، جبکہ روم میں چچی بھتیجا کا پیار ویسے ہی چل رہا تھا۔ ایموشنل سینز۔ جس تاج محل سے آگ کو نکالا اس تاج محل میں پھر رہنا کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اس کے الفاظ سنتی عالیہ نے اسے اشنبے سے دیکھا تو وہ اوپر کو ہوتے انہیں دیکھنے لگا۔ تاج محل خالی پڑا ہے امی جان۔ اب کی بار وہ دکھی ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد میں پورے محل میں آپ کو ڈھونڈتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، چیزیں توڑتا تھا کہ مجھے آپ چاہیے۔ اس پل ماما بابا کی لڑائی ہوتی تھی کہ بیٹا میں ان کا ہوں اور یاد آپ کو کیوں کر رہا ہوں۔ میری ماما میرے پاس آتی تو میں انہیں جھٹک دیتا۔ وہ مزید مجھ سے دور ہو گئیں اور پھر بابا سے لڑ کے گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ میں اکیلا ہو گیا، بہت۔ وہ اپنی فیلنگز بھی بتایا جا رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی؟ پتہ بھی تھا آپ کے لیے پاگل ہوں۔ 8 سال کا تھا جب آپ ملی، اور ایک آپ ہی تو تھی جس نے مجھے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے، لیکن صرف 2 سال۔ اس کے بعد آج آپ 20 سال بعد نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے بال سفید ہو گئے امی جان۔ بات کرتے کرتے وہ نم لہجے سے مسکرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ کیا کروں، اب کیا بوڑھا نہیں ہونا تھا؟ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی مسکرا کے بول رہی تھیں۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی نا؟ وہ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ تمہارے چچا نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، دے بھی دیتے تو شادی نہیں کرنی تھی۔ میری کوکھ میں خانم تھی 3 ماہ کی۔ یہ بات تو تمہارے چچا بھی نہیں جانتے تھے۔ انہیں تو بس شادی کے بعد کسی لڑکی سے عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور میرے منع کرنے اور روکنے پہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ پرانی باتیں یاد کرتے دکھی ہو رہی تھی۔ یہ باتیں آج تک انہوں نے خانم کو بھی نہیں بتائی تھیں، پر آج اپنے مین کو دیکھ کے وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائیں۔ برسوں بعد کوئی اپنا دکھائی دیا تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکتی، دل کی ہر بات کہہ کے دل پہ بڑا بوجھ اتار سکتی۔ شاید چچا جان بھی بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد تو اسے دیکھنے لگی، یہاں نہیں ہے۔ دوسری شادی کر کے وہ صرف چند ماہ ہی اس عورت کے ساتھ رہ سکے۔ اس کے بعد بس لڑائیاں ہی دیکھیں۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ آپ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اس کی باتیں سنتی وہ پھر سے آپ دیدہ ہوئی۔ مطلب وہ شخص اپنی نئی دنیا بسا چکا تھا، اور وہ آج بھی اس شخص کے نام پہ بیٹھی تھی۔ پھر کہتے ہیں عورت بے وفا ہوتی ہے۔ آپ دکھی نہ ہو، وہ ان کا ہاتھ تھام گیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ خانی نے کھانا نہیں لگایا ابھی تک؟ وہ اٹھنے لگیں تو یامین نے دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، پھر تھم گیا۔ اجازت ہے؟ وہ شریر سا مسکرایا تو عالیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ خود بھی کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ پرانے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ یامین کمرے سے نکلتا کچن کا رخ کر گیا۔ وہ چھوٹا سا لیکن بہت پیارا اور صاف ستھرا فلیٹ تھا۔ جیسی اس کی امی جان تھیں وہ یہی سب سوچ سکتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو خانم کو آٹے کے ساتھ جنگ کرتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ دوپٹہ اس نے چیئر پہ ٹکایا ہوا تھا، جبکہ کھلے بالوں سے وہ آٹا گوندنے میں لگی اس وقت بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ بال کھل کے آٹا کون گوندتا ہے؟ اچانک اپنے قبر سے مردانہ آواز سنتے خانم بری طرح اچھلی اور پیچھے شیلف سے جا لگی۔ آپ ڈرا دیا مجھے، وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ بالوں کو سمیٹو پہلے، آٹے میں بال چلے جائیں گے، پاگل لڑکی۔ وہ چولہے پہ چڑھائی اس کی ہنڈیا کو ڈھکن کھول کے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دم دے کے رکھا ہے، آپ نے اسے کھول دی؟ وہ برا سا منہ بناتی بولی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی آٹے سے اٹے ہوئے تھے۔ خوشبو تو مزے کی لگ رہی ہے۔ وہ واپس ڈھکن بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ میں بال باندھوں تمہارے؟ وہ اسے آفر کر رہا تھا اور ٹیبل پہ رکھا اس کا کیچر اٹھاتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ سارے بال سمیٹ کے اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی صاف شفاف گردن دیکھتے یامین کے دل کی دنیا الٹ رہی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا لیکن پورے حق سے۔ اگر حق رکھتا ہوتا تو ابھی تک اس کی گردن کو لبوں سے داغدار کر چکا ہوتا۔ باندھ بھی دیں، مجھے آٹا گوندنا ہے، وہ جھنجھلاتے بولی تو یامین نے جلدی سے اس کے بالوں کو کیچر میں مکیٹ کیا اور اگلے لمحے بنا اس کے کہے اس کا دوپٹہ بھی اس سے اڑا دیا اور اس کے سر پہ رکھا۔ آٹا گوندتے اور کھانا پکاتے ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، کھانے میں برکت بڑھتی ہے۔
وہ اسے دیکھے بنا بولتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ وہ اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا کہ خانم کو بہت پیارا سا لگا۔ بات سنی؟ وہ اپنے آٹے کے ساتھ جدوجہد کرتے تنگ آتے اس کی جانب مڑی۔ جی سنائے؟ وہ بورا اس کی طرف گھوم گیا جو باسکٹ سے ایک گاجر اٹھا کے کھا رہا تھا۔ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا۔ سچ میں؟ کیا آپ بازار سے روٹیاں لے آئیں گے؟ اس کی اس فرمائش پہ یامین اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھے چلا گیا۔ وہ کہہ نہ سکا روٹیاں؟ کیا وہ پورا تندور اٹھا کے لے آتا ہے؟ لے آؤں گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا اور نظریں پھیر لیں جو گستاخ ہوتی بار بار خانم کی پنک لبوں پہ جا ٹھہرتی تھیں۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کے دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی امی جان تھیں جن پہ وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور اب ان کی بیٹی پہ بھی اپنا حق سمجھنے لگا تھا، پر پراپر حق اسے نکاح کے بعد ہی ملنا تھا۔ تھینک یو، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں۔ ماما کو کہنا آپ کا دل کر رہا تھا باہر کی روٹی کھانے کا، ورنہ میری شامت آ جانی کہ آپ کو کیوں بولا۔ وہ سنک میں ہاتھ دھوتے ساتھ اسے ہدایت بھی کر رہی تھی۔ سلاد نہیں بنایا؟ میں بنا دوں؟ وہ چھری اٹھاتے پوچھ رہا تھا جبکہ دیکھتے دیکھتے اس نے بہت پیاری سلاد کی پلیٹ سجا دی۔ ارے واہ، آپ تو کمال کے بندے ہیں، آپ کو کچن کے کام آتے ہیں؟ وہ امپریس ہوئی۔ لیکن آٹا گوندنا نہیں آتا۔ اس کے برجستہ جواب پہ خانم نے پہلے اجنبی سے اسے دیکھا، پھر کھلکھلا کے ہنس دی اور اس ہنسی نے یامین کے دل پہ جلتے رنگ بکھیر دیے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ وہ شام تک بنا کسی تردد کے ان کے ساتھ ہی رہا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ واپس جاتا یا تاج محل۔ اسے اپنی امی جان کے چھوٹے سے گھر میں سکون مل رہا تھا۔ شام کو چھوٹے سے چھت پہ وہ واک کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم تھک کے نیچے چلی گئیں تو وہ دونوں ہی چھت پہ اکیلے رہ گئے۔ عالیہ نے ایک بار بھی انہیں نیچے آنے کو نہ کہا۔ خانم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی ماما اس شخص پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھیں اور کچھ زیادہ ہی نچھاور ہوئے جا رہی تھیں۔ خانم کو کچھ جیلسی ہونے لگی۔ کافی وقت ہو گیا ہے آپ کو ہمارے گھر، آپ کو اب اپنے گھر جانا چاہیے۔ اچانک اس کے لبوں سے سنتا وہ ایک پل کو رکا لیکن پھر سے چلنے لگا۔ میرا گھر میری امی جان کے ساتھ ہے، جہاں وہ وہاں میں، دھیمے سے چلتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میری امی ہے۔ اب کی بار وہ تھوڑا خفگی سے بولی تو یامین کے ہونٹوں کو مسکانے چھوئے۔ میں نے کب کہا وہ تمہاری امی نہیں ہے؟ میری تو وہ امی جان ہے، وہ پورے حق سے بول رہا تھا۔ دیکھیں سر یامین، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ میری امی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ… وہ غصے سے مان کرتی اس کے نزدیک ہو گئی۔ ورنہ کیا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ اپنے سے تقریباً 10 سال چھوٹی یہ لڑکی اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کا بچپن سے مس کر رہا تھا۔ اگر اس کی امی جان تاج محل سے نہ جاتی تو اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلاتا۔ میں اپنی مما آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ خفگی سے بولی۔ جیلس نہ ہو، وہ تمہاری ہی ماما ہے، میرے نصیب کی ماں تو… وہ کہتے کہتے ایک دم تھم گیا۔ اس کا اداس لہجے میں خانم برداشت نہ کر پائی۔ اچھا اداس نہ ہو، تھوڑی سی لے لینا، پر زیادہ وہ میری ہی ہے۔ اس کے انداز پہ وہ ماضی سے پھر نکل آیا۔ اور تم کس کی ہو؟ وہ تھوڑا پرشوق ہوا۔ میں میری ہی ہوں۔ وہ اس کی بات کو بنا سمجھے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے واک کرتی بولی تو اس کے جواب پہ گہری نگاہ یامین نے اس جھکے چہرے پر ڈالی۔ تم بہت جلد صرف میری ہو جاؤ گی خانم، وہ دل ہی دل میں جواب دیتا اپنا رخ پھیر گیا۔ یامین کا معمول بن گیا تھا، وہ آفس سے سیدھا عالیہ کی طرف جایا کرتا تھا اور خانم بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ پورے آفس میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ خانم سر یامین کی کزن ہے اور اس نے دروازہ لاک کرنے والی ایمن کو یامین نے فائر کر دیا تھا۔ ایسے ملازمین کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آفس کا ماحول بھی چل تھا اور وہ خود بھی۔ عالیہ کے ساتھ اس کے گھر وقت گزرتا تو یوں لگتا جی رہا ہے۔ اپنے گھر تو اس کا جانے کا دل نہ کرتا۔ باپ زیادہ تر باہر ملک ہی ہوتا تھا، اپنا بہت بڑا بزنس باہر اسٹیبلش کیا ہوا تھا۔ دادا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماں طلاق لے کے اپنی دنیا میں مگن تھی، وہ ترکی جا چکی تھی اور وہیں سیٹ تھی۔ اس کے چچا بھی باہر ملک دبئی میں سیٹل تھے۔ تاج محل میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ زندگی واپس معمول پہ آئی تو آفس کا بہت سارا کام پینڈنگ میں آ گیا اور وہ پھر کچھ دنوں میں آفس میں بزی ہو گیا، اس لیے کسی سے اچھے سے بات بھی نہ کر سکا۔ امی جان کے گھر بھی ان دنوں نہ جا سکا لیکن فون پہ لازمی بات کرتا۔ تاج محل بھی صرف سونے کے لیے جاتا۔ آج وہ سارے پروجیکٹس کلیئر کر کے ریلیکس ہو کے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا۔ اچھا خاصا تھک گیا تھا۔
آنکھیں میچے وہ گہرا سانس بھرتے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش میں خانم کو یاد کرنے لگا۔ وہ ان دنوں آفس سے چھٹی پہ تھی۔ اس کی نانوں کی تیمارداری میں وہ خود بھی بیمار ہو گئی تھی، جس وجہ سے آمین نے اسے چھٹی کرنے کو کہا تاکہ وہ ریسٹ کرے، جبکہ اس کے بغیر دل کا لگنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی اسے کال کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا کی کال آنے لگی۔ ان سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اس کی سماعت پہ ایک بم پھوڑا۔ ان کی دوست کی بیٹی آج رات کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہے تو اسے ایئرپورٹ سے پک کرے اور تاج محل میں ٹھہرائے، اس کی کیئر کرے اور اچھے سے مہمان نوازی کرے۔ مستقبل قریب میں اس کی لائف پارٹنر ہوگی، جس پہ وہ تلخیاں ہنسا۔ لیٹس سی۔ وہ کال بند کر چکا تھا اور اب کہکا لگاتے ہنسا۔ میں یامین تاج ہوں، اپنی زندگی کا خود مالک، اور بابا کو لگتا ہے میں ان کے اشاروں پہ ناچوں گا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھتا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا گیا۔ میری زندگی کا محور صرف ایک لڑکی ہے اور یامین کو وہی چاہیے۔ وہ اپنے دل و دماغ میں سب سوچتا اٹھا تھا۔ اب اس کا رخ عالیہ بیگم کے گھر کی جانب تھا، پر آج ہی وہ سب معاملات طے کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون پہ اپنے دوست کو تمام ہدایات دیتا۔ وہ کچھ ہی دیر میں عالیہ کے گھر تھا اور ان سے جو بات کی وہ تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی کس سوچ میں پڑ گئی؟ کیا مجھے اپنی بیٹی کے قابل نہیں سمجھتی؟ وہ ان کا ہاتھ ہمیں پوچھ رہا تھا۔ مین، میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی، اسے تم جیسا ہم سفر ملے گا، پر وہ خاندان، مجھے اس خاندان سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی کے ساتھ وہ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بس اسے آپ اللہ کی عنایت سمجھ کے مجھے دے دیں، اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ وہ انہیں یقین تھما رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، جذباتی بھی ہے اور معصوم بھی۔ یامین، سنبھال لو گے نا اسے؟ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا تو وہ دھیمے سے مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد عالیہ بیگم کے گھر عید کا سا سامان تھا۔ یامین کے دو دوست بھی بما بیویوں کے وہاں موجود تھے۔ مولوی صاحب کے بھی آتے خوب رونق سی ہو گئی تھی۔ یامین کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ دوسری طرف خانم ساکت بیٹھی تھی۔ کہاں تو وہ ابھی بھی بخار سے اٹھی تھی اور اب اچانک ہی اسے نکاح کی خبر کے ساتھ نکاح کا جوڑا اور باقی سب سامان بھی مل گیا تھا۔ یہ سب یامین نے کب لیا؟ خانم نہیں جانتی تھی، لیکن یامین سے نکاح، اس کی ماما نے تو اس سے پوچھنا تو دور، رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہاں تک کہ یامین نے بھی کوئی بات نہ کی، ڈائریکٹ نکاح کے لیے بٹھا دیا۔ مولوی صاحب اندر آئے، نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اس پل خانم کا جی چاہا انکار کر دے، کیا اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، کسی نے پوچھنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ رو دی۔ بھتیجا کیا ملا؟ بیٹی کے احساسات کی بھی قدر نہیں؟ مولوی صاحب نے 2 سے 3 بار پوچھا، وہ ایک لفظ نہ بولی۔ عالیہ بیگم نے گھبرا کے اسے دیکھا اور اسے پکارا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے بعد باہر یامین تک بھی پہنچی تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اٹھتا اندر آیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، خانم نے قبول ہے کہا، وہ وہیں تھم گیا۔ خانم نے جالی دار گھونگھٹ سے اسے دیکھا اور پھر سے قبول ہے کہا۔ یامین کے چہرے پہ پرسکون مسکان نے احاطہ کیا اور وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس سے بھی قبول ایجاب قبول کرواتے اب سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ اب یامین سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب سے گلے ملنے کے بعد وہ اپنی امی جان کے پاس آتا، ان کی روئی آنکھیں اور چہرے کی مسکان دیکھتا، انہیں اپنے سینے سے لگاتا، عقیدت سے ان کا ماتھا چوم گیا، جو کہ ایک نظر اپنی منکوبہ پہ بھی ڈالنا نہ بھولا، جو ابھی تک دلہن بنی گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ سب مہمانوں کو بہت پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ سارا انتظام خود یامین نے کیا تھا۔ اس سب میں وہ اچھا خاصا خود کو مصروف کر چکا تھا۔ اور اس پل رات کا اندھیرا چھانے لگا کہ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس کے بابا کی کال تھی۔ یقیناً وہ لڑکی مہروشہ پاکستان پہنچ چکی تھی اور اسے ریسیو کرنے جانا تھا، پر یامین کا ارادہ اور تھا۔ اسے پہلے اپنی منکوحہ سے ملنا تھا۔ اس نے نکاح کے وقت جو گیپ لیا اس کی ریزن جاننی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خانم کے دل میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اس کے لیے جنم لے۔ ڈرائیور پہنچ گیا ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں، یامین نے باپ کے سوال پہ بے تاثر ہوتے جواب دیا۔ ڈرائیور کیوں؟ تم کیوں نہیں گئے؟ وہ تھوڑا برہم ہوئے۔ میں فری نہیں تھا، کڑکتا جواب آیا۔ یامین؟ وہ دانت کچکچاتے رہ گیا جبکہ وہ کال بند کر گیا۔ اس کا تو آج ارادہ بھی نہ تھا تاج محل جانے کا۔ وہ لڑکی وہاں رک رہی تھی تو وہ لڑکی اس کے لیے نامحرم تھی، اور محرم جب پاس تھی تو اس کے پاس رکنے کا جواز زیادہ مناسب تھا۔ ارے مین بیٹا، یہ اپنا گھر ہے تمہارا، آج رات کیا جب تک چاہو یہاں رہو، سب تمہارا اور خانم کا ہے۔
میرے بچوں، انہوں نے اس کے بعد کا خوش دلی سے جواب دیا۔ سب کو رخصت کرتا وہ اجازت لیتا خانم کے روم میں آیا، جو ڈریسنگ ٹیبل پہ اپنی چوڑیاں اتار کے رکھے جا رہی تھی۔ بالکل سرد انداز تھا، نہ کوئی خوشی، نہ گرم جوشی، نہ کوئی شرمیلی مسکان۔ اچانک سے یامین کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کہیں خانم کے ساتھ امی جان نے زبردستی؟ یامین کے دل پہ جیسا ہاتھ پڑا۔ خانم؟ دروازہ لاک کرتا وہ اس کے قریب آتے کھڑا ہوا۔ خانم نے شیشے میں اس کی نظر آتے عکس میں نگاہ ڈالی۔ اس کی نظروں میں کوئی گرم جوشی محسوس نہ ہوئی تو یامین کا دل سکڑا تھا۔ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے جواب میں خانم خاموش رہی۔ اس نکاح سے خوش نہیں؟ یامین کے سوال پر خانم کی نگاہیں اوپر اٹھی۔ اب اس سوال کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ وہی بے تاثر لہجہ، یامین کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا۔ ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ کیا امی جان نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اس کے لہجے میں ٹوٹی کان سے چبھن تھی۔ وہ اس کی جانب پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص انتہائی قرب سے گزرنے لگا۔ صرف ان 2 پلوں میں خانم کو اس کا یوں تڑپنا اچھا نہ لگا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس دل سے چاہنے لگی تھی، لیکن اس کی ماں نے اس نکاح سے پہلے ایک بار بھی اس سے پوچھنا تو دور کی بات، رضامندی لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، جس وجہ سے وہ یامین اور اپنی ماں دونوں سے بدظن ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، سب میری وجہ سے ہے۔ اگر میں امی جان سے نہ کہتا تو کبھی بھی تمہیں… اس کا لہجہ بہت دھیما اور دکھی تھا۔ پر پلیز تم امی جان سے کچھ مت کہنا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ مزید وہاں کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا اور نہ ہی خانم کی جانب ایک نگاہ دیکھ رہا تھا۔ کہاں تو وہ خانم سے چھوٹی موٹی گستاخیاں کرنے آیا تھا اور کہاں وہ اسے بنا دیکھے واپسی کے لیے قدم بڑھا گیا۔ اسے جی بھر کے بھی نہ دیکھ سکا۔ بس کے نام سے تیار ہوئی تھی اور آنکھوں نے دید بھی مکمل نہ کی کہ وصال کا وقت آ گیا۔ وہ دروازہ ان لاک کرتا ایک لمحے کو رکا تھا۔ خانم بنا کچھ کہے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بھی ان لمحوں میں کہیں نہ کہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس تعلق کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لینا خانم۔ باقی سے اب جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اپنی کہتے اس بار رکے نہیں تھا۔ خانم کو لگا وہ نہیں گیا، اس کا دل نکال کے لے گیا ہے۔ اپنے گالوں پہ بے اختیار ہاتھ جا ٹھہرا تو خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جو یقیناً یامین نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ باہر گارڈن میں آتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ وہ گھر کی بیک پہ بنے چھوٹے سے باغیچے میں آ گیا تھا۔ وہاں دھری کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھتا، وہ گہرا سانس بھرتا، ہوا کے سپرد کر گیا اور اب آنکھیں میچ گیا۔ آج وہ کتنا خوش تھا، جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو، پر اب ایسا تھا جیسے سب پا کے خالی ہاتھ۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بالکل گمسم بیٹھا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وہاں کب تک بیٹھا رہا اسے نہیں اندازہ ہوا، لیکن وہ اب تک بیٹھا تھا۔ خانم شال لینے باہر آئی تو اسی کو ڈھونڈتی وہ باغیچے میں پہنچ گئی۔ اسے اتنی ٹھنڈ میں رات کے 1 بجے وہاں دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ آگے بڑھی تو سرد ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ یامین سر؟ وہ اس کے پاس آتے اسے پکار گئی۔ وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کیوں آئی خانم؟ جاؤ اندر، ٹھنڈ ہے یہاں۔ وہ اس کے آگے ہو کے کھڑا ہوتا فکر مندی سے بولا۔ آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہی ٹھنڈ؟ ہوا کی دوش میں اس کے بال اڑنے لگے تھے۔ ہر بات پہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اندر جاؤ۔ وہ اس کے سر پہ اچھے سے شال اڑاتا محبت اور فکر سے بولا۔ آپ بھی چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کے ہاتھ تھامنے پہ یامین کا دل بری طرح دھڑکا۔ اندر جاؤ، میں بس آ رہا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں چھڑا گیا۔ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی تھامے اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے سنگ اندر آتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے لیے اس کے روم میں آئی تھی جو عالیہ بیگم نے اس کے لیے صاف کروایا تھا۔ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، مجھے برا لگا کہ تمہارے ساتھ امی جان نے زبردستی نہیں کی۔ یامین سر، وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ماما نے کوئی زبردستی نہیں کی، بس مجھے ایک بات بری لگی۔ وہ سر جھکائے بتا رہی تھی۔ کون سی بات؟ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، ایک دم سے نکاح؟ نہ آپ نے کچھ کہا۔ بندہ اچھے سے پرپوز تو کرتا ہے، تھوڑا سا اسپیشل فیل کرواتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خانم نہیں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں۔ وہ اپنی بات اس کا بتاتی اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے یامین نے اب کی بار کھل کے سانس بھرا۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ ٹھہر سی گئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو خانم کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی بڑھی تھیں۔
پہلے نہیں پوچھا، اب پوچھ رہا ہوں، ول یو بی مائی لائف؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ خانم کے چہرے کو مسکان ہی چھوا، پلکیں عارض میں سجدہ ریز ہوئیں۔ اس کا جواب سنے بنا وہ اپنی پاکٹ سے ایک مخملی باکس نکالتا، اس میں سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کے اس کی فنگر میں پہنا رہا تھا۔ یہ نکاح کا گفٹ لیا تھا۔ وہ اس کی فنگر کو لبوں سے چھوتے محبت سے بولا، باقی منہ دکھائی کا گفٹ رخصتی کے بعد دوں گا، ہماری سیج پہ۔ وہ اب کی بار 1 انچ کا فاصلہ بھی مٹا گیا اور اسے سینے سے لکاتا اس کے ماتھے پہ اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی، جسے خانم نے آنکھیں بند کیے دل سے محسوس کیا۔ خانم، خان کی خانم، وہ جذب کے عالم میں کہتا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا، اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ تھوڑا اور قریب آ سکتا ہوں؟ وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح بات کرتا خانم کو بے حد پیارا لگا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا نہیں آئیں گے؟ وہ جیسے اترا کے بولی۔ اس کے چہرے کی مسکان دیکھتے آمین کا سینوں خون بڑھا تھا۔ جیسے میری خانم کا حکم۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، ذرا سا اس کے ہونٹوں کو بھی چھو گیا۔ یہ ہلکا سا لمس پاتے خانم کے جسم نے ایک دم جھرجھری لی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ چلو اپنے روم میں جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، نیند خراب ہو جائے گی۔ آپ مجھے یہاں سے بھگا رہے ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ میری کیا مجال کہ تمہیں یہاں سے بھگاؤں؟ میرا بس چلے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ کروں۔ اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے کانوں میں کہتا اس کے کانوں کی لو کو چوم گیا۔ کیا میری چھوٹی موٹی غستاخیاں برداشت کر لو گی؟ وہ نہ جانے کن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچانک اس کے لبوں سے پھسلا تو یامین ایک دم مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ خفا تو نہیں ہو کے بھیج رہے؟ وہ پھر پوچھ گئی تو یامین نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ دروازے کے پاس جاتی، کچھ سوچتی دروازے کو لاک لگاتی، اس کی جانب واپس پلٹی اور آگے بڑھ کے اس کے سینے میں جا سمائی۔ آئی ٹرسٹ یو، اس کے گال پہ لب رکھتے محبت سے بولی۔ یار ایسے تو نہیں کنٹرول کر پاؤں گا، وہ بے بسی سے بولا تو خانم کھلکھلا کے ہنس دی اور یامین نے محبت سے اس کی مسکان کو اپنے لبوں سے چونا تھا۔ صبح کا سورج چمکا تو وہ دونوں ایک ساتھ بیدار ہوئے۔ رات بھر باتیں کرتے وہ کب سوئے انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا، لیکن بہت پرسکون نیند لی۔ نکاح کی پہلی صبح مبارک ہو خانم، وہ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا پیار سے بولا۔ آپ کو بھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اٹھی تھی۔ ان کی خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ فجر ادا کرتے ہوا۔ اس کے بعد دونوں ہی باغیچے میں پہنچ گئے، تبھی گھر کے اندر ایک بونچال سا آ گیا۔ وہ دونوں فوراً اندر کی جانب بڑھے، جہاں وہاب خان سمیت دراب خان بھی موجود تھے۔ اپنے باپ اور چچا کو دیکھ کر یامین نے لب بھینجے۔ یامین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ برسوں پہلے اس عورت سے تعلق ختم ہو گیا تھا، تم کیسے آ سکتے ہو؟ اس کے باپ نے دانت پیستے کہا۔ بابا، یہ میری امی جان ہے، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیجیے گا، بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ یامین کا لہجہ سخت ہوا، جبکہ وہاب خان ابھی تک اپنی بیوی کو دیکھے جا رہے تھے۔ زراب خان کو یامین پہ بہت پہلے شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کے پیچھے اپنے آدمی لگا دیا اور اپنے دوست کی بیٹی مہروشا کو یہاں اسی وجہ سے بھیجا، لیکن انہیں رات کو ہی پتہ چل گیا کہ وہ تاج محل آیا ہی نہیں، تو وہ اپنے بھائی کو لے کے صبح پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے اور اس وقت تو وہ ساکت ہی کھڑے تھے۔ تم اپنے باپ سے بدتمیزی کرو گے اس سے پہلے کہ میرے صبر کا بند ٹوٹے؟ چلو یہاں سے، وہ اس پہ حق جتاتے بولے اور اس کی کلائی کو دبوچا، پر یامین نے بہت آرام سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میرا سب سے گہرا تعلق ہے امی جان سے، جسے آپ تو کیا کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ جیسا اعتماد سے بول رہا تھا، دراب خان کو لگا اس کا قد آج ان سے اونچا ہو گیا ہے۔ اگر تم نے اس عورت سے تعلق رکھا تو تمہیں اپنا بیٹا ہونے کے حق سے محروم کر دوں گا اور تاج محل بھی نہیں ملے گا۔ وہ دھمکی پہ اتر آئے۔ وہ دھیمی سی مسکان مسکرایا۔ منظور ہے، میری طرف سے تاج محل میں میرے نام کا مقبرہ بنا لیجیے گا، کیونکہ جیتے جی آپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا۔ جائیں یہاں سے، اللہ حافظ۔ وہ اپنا رخ موڑ گیا۔ تم پچھتاؤ گے۔ ایک اور کوشش۔ دروازہ اس طرف ہے، وہ بنا دیکھے بولا تو دراب خان نے بھائی کو دیکھا۔ دیکھ لیا اس فسادن عورت کو، برسوں بعد باپ بیٹے کو جدا کر دیا۔ بابا جان، ایک دم یامین کی آواز اونچی ہوئی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مت کچھ بھی ایسا کہیے گا کہ میں اپنا آپ کھو دوں۔ وہ غرایا تھا، جس پہ دراب خان دندناتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہاب خان بھی شکست خوردہ قدموں سے پلٹے تو وہ تو جانتے تک نہ تھے کہ ان کے بھائی انہیں کس کے گھر لا رہے ہیں، یہاں کہ انہیں پتا چلا کہ یہ گھر تو عالیہ کا ہے۔ بابا، اچانک اپنے عقب سے نسوانی آواز سنتے وہ پلٹے۔ وہ معصوم لڑکی عالیہ کا ہی دوسرا روپ لگ رہی تھی۔
عالیہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو روتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی۔ وہاب خان نے آگے بڑھ کے خانم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کپ کپا اٹھا۔ اسے اپنے گلے سے نہیں لگا سکی، خود کو اس قابل ہی نہ سمجھا اور پھر بہت خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ 20 سال کی ناسائی کا درد تھا جو آخری سانس تک رہنا تھا۔ یامین نے آگے بڑھ کے انہیں گلے سے لگایا، جبکہ پاس کھڑی خانم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے اپنے ساتھ ہونے کا مان بخشا۔ خانم کے لیے وہ ایک مضبوط سائبان تھا۔ واقعی اس کی ماں نے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا تھا۔ باپ کا آنا اور یوں چلے جانا کہیں نہ کہیں خانم کو بھی دکھی کر گیا، پر ماں کا ساتھ اور یامین کی ہمراہی میں اسے اب جینا تھا۔ عالیہ چاہتی تو معاف کر کے شوہر کو روک سکتی تھی، لیکن ان کے 20 سال کے ساتھ یہ ناانصافی تھی۔ ہمیشہ عورت مرد کو معاف کرتی آئی تھی، لیکن کب تک عورت ہی معاف کرتی رہے؟ اس کا بھی تو دل ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، اور جڑنے سے بھی نہ جڑے تو پھر اب ہی ہے جو سب کے دلوں میں سکون کو اتار سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر یامین اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ شکر گزاری آ گئی۔ وہ اللہ کی ناشکری کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ یامین کے روپ میں بیٹے جیسا داماد پا کے وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھیں، اور یامین خان اپنی خانم کو پاک کرے۔ ختم شد۔ معزز قارئین، یہاں آپ سوچیں گے کہ کہانی اور لمبی ہوتی، دراب خان اور وہاب خان کا انت دکھایا جاتا اور خانم کو یامین تاج محل لے کے جاتا۔ دوسری طرف یامین کی ماں بھی منظر عام پہ نہیں آئی، جو ڈائیورس لے کے جا چکی ہیں۔ اور رہی بات وہاب خان نے، کیا واقعی اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی؟ اور مہروشہ کا کیا بنا؟ اور پھر یامین اور خانم کا رومانس، ہارٹی رومانس بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ یوں تو ناول کا دی اینڈ ہو گیا ہے، لیکن کہانیاں تو چلتی رہتی ہیں، تو کیا اس کہانی کا پارٹ 2 آنا چاہیے؟ کامنٹس میں یس یا نو لکھ کے بتائیں، اور اس کے ساتھ آپ کے زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔